آج شب بارات، فیصلوں کی رات، تقدیر بدلنے کی رات ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ ان کی دعاؤں کو مقبول کرے، ان کی مرضی کے مطابق آج ان کی تقدیر کے فیصلے ہوں، وہ لوگ رک جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو آج کی رات گزر جائے اور آپ ان لوگوں میں شامل ہوں جن کی بخشش ہونی تھی مگر وہ غفلت میں سوئے رہ گئے۔ کیا آپ چاہتے ہیں آج رات آپ کے اگلے ایک سال کے رزق، زندگی اور موت کے فیصلے ہونے والے ہیں؟ اگر آپ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ تمام موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کی رات شب بارات کی بڑی برکتوں والی، فضیلتوں والی رات ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات، جسے ہم شب بارات کہتے ہیں، یہ کوئی عام رات نہیں، یہ توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے اور رب کو منانے کی رات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب بارات کو آسمان دنیا پر رب تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات اللہ کی رحمت کا دریا جوش مار رہا ہوتا ہے۔ وہ پکار پکار کر کہتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی اپنا نصیب اور تقدیر کا فیصلہ کروانے والا تو آج کی رات مجھ سے مانگ کر تو دیکھے، میں اسے ضرور عطا کروں گا۔ آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، شب بارات کی مبارک رات ہے۔ اس مبارک رات میں اذان مغرب کے بعد رب تعالیٰ پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور پھر ساری رات اپنے بندوں کو پکارتا رہتا ہے، آوازیں لگاتا ہے کوئی مانگنے والا تو آج کی رات مانگ لے، میں عطا کروں گا۔ ہے کوئی رزق اور دولت کا طلبگار تو مجھ سے مانگے، میں خزانے عطا کروں گا۔ ہے کوئی زندگی مانگنے والا، ہے کوئی بیماریوں سے شفائیں مانگنے والا، آج کی رات مانگے، میں عطا کروں گا۔ اور یہ سلسلہ اذان فجر تک جاری رہتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس رات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، بہت ساری روایات میں آیا ہے کہ اس رات نصیب اور تقدیر کے حوالے سے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس سال کون پیدا ہوگا اور کون دنیا سے رخصت ہوگا، اس کا فیصلہ آج شب بارات کی رات ہوگا۔ کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، یہ بھی آج کی رات لکھا جائے گا۔ بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے آج کی اس بابرکت رات میں۔ ہمارے پورے سال کی جو کتاب ہے، جو ہمارے رجسٹر تیار ہوئے ہیں، چاہے وہ نیکیوں کے ہیں یا بدیوں کے ہیں، آج فرشتے اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ اور اگر ہماری نیکیاں کم ہوئیں، بدیاں زیادہ ہوئیں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا دنیا میں ہی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ رب تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش اور راضی ہو جائے، آج کی رات ہماری ہر دعا قبول ہو، ہماری ہر دعا پر شرف قبولیت کی مہریں لگ جائیں، تو آج کے عمل کو ضرور کیجیے گا۔ آج کی رات اذان فجر سے پہلے یہ عمل کر کے، ان کلمات کو پڑھ کے اللہ کے حضور دعائیں کریں، انشاءاللہ بفضل خدا نیکیوں میں اضافہ بھی ہوگا اور رب تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہوگا، خوش بھی ہوگا، اور سب سے بڑی بات، ہم جو بھی رب تعالیٰ سے نعمت کا سوال کریں گے، رحمت کا سوال کریں گے، تو رب تعالیٰ ہمیں ضرور اس سے مستفید کرے گا۔ بہت ہی مجرب یہ وظیفہ بھی ہے، خوبصورت یہ رات بھی ہے، خوبصورت یہ گھڑیاں بھی ہیں، اور ان گھڑیوں میں، اس رات میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس رات میں جاگ کر عبادت کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ جاگنا تو ان لوگوں نے بھی ہے جنہوں نے تماشے کرنے ہیں، پٹاخے چلانے ہیں، اس کے علاوہ نشے تماشے کرنے ہیں، جاگنا ان لوگوں نے بھی ہے، لیکن گناہوں کے لیے، برائیوں کے لیے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے اٹھیں، اللہ کے ذکر کے لیے جاگیں۔ آج کی رات جائے نماز بچھا لیں، جائے نماز پر بیٹھ کر نوافل پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، تلاوت قرآن کریں، اور پھر رب تعالیٰ کے حضور عاجز بن کر، بے بس بن کر، رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ دیکھیے گا آپ کے مقدر اور نصیب اسی سال انشاءاللہ ضرور چمکیں گے اور لوگ آپ کی قسمت پر رشک کریں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں،
یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، امت مسلمان کے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے۔ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے لیکن رب تعالیٰ موقع ایسے ایسے ہمیں عطا کرتا ہے کہ ہم گناہوں سے بری ہو جائیں۔ پہلے رب تعالیٰ نے ہمیں شب معراج عطا کی، اب شب بارات ہماری زندگی میں آ گئی ہے، تو اس رات کو ضائع نہ کریں، اس رات کو معمولی نہ سمجھیں اور غفلت میں نہ گزاریں، سو کر نہ گزاریں، یاد الہی میں گزاریں۔ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری شب بارات ہو سکتا ہے جن لوگوں نے اس دنیا فانی سے رخصت ہونا ہو ان میں ہمارا شمار بھی ہو، تو کیوں نہ ہم آج کی رات جاگ کر اپنی آخرت کو بھی بہتر بنائیں، اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں، اپنے رب کو بھی راضی کریں، رب کے محبوب کو بھی راضی کریں اور جنت کا فیصلہ بھی اپنے حق میں کروا لیں۔ تو اس رات ضرور رب تعالیٰ کو یاد کریں۔ اتنی بڑی فضیلت کے باوجود کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، لہٰذا اس کام سے باز آئیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ واحد لا شریک ہے۔ نمبر 2، کینہ رکھنے والا، دل میں دشمنی رکھنے والا۔ دشمنی چاہے کسی بھائی سے ہو یا کسی نے آپ کا نقصان کیا ہے، آپ کو تکلیف دی ہے، تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اپنے دل سے اس کے لیے بغض، کینہ، دشمنی نکال دیں۔ رب تعالیٰ کینہ بغض رکھنے والے کو بھی نہیں بخشے گا۔ نمبر 3، والدین کا نافرمان۔ اس رات میں والدین کا جو نافرمان ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور نمبر 4، ناحق قتل کرنے والے کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ نے سچی توبہ کر لی تو رب تعالیٰ بخش دے گا۔ اگر آپ نے ان چاروں کاموں میں سے کوئی کام کر لی ہے تو آپ توبہ کریں، سچی توبہ کریں، رب تعالیٰ بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ تو اس بابرکت رات میں آپ نے کون سا ایسا ذکر کرنا ہے جس کے پڑھتے ہی رب تعالیٰ ہمارے نصیب، مقدر اور تقدیر کو بدل دے؟ دھیان اور توجہ سے سنیے گا، سمجھے گا اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ یہ ایسا عمل ہے، ایسے کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے ہمارے اگلے پچھلے گناہ ضرور معاف ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، رزق دولت میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، رب تعالیٰ اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا، ہمارے نصیب، مقدر اور تقدیر بہتر سے بہترین انشاءاللہ اس رات میں بن جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ رات اپنی زندگی کی آخری رات سمجھ کر ہی عبادت کر لیں۔ ہو سکتا ہے رب تعالیٰ ہماری قبر اور آخرت کو بھی روشن کر دے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ۔ عمل بتاتے ہیں، کلمات بتاتے ہیں کہ آج کی اس بابرکت رات میں کون سا آپ نے ذکر کرنا ہے جس کے کرتے ہی اللہ رب العزت ہمارے نصیب اور تقدیر کو بدل دے۔ سب سے پہلے آپ نے آج کی اس بابرکت رات میں 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کے ضرور ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں: سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، رکوع سجود جائیں، دوسری رکعت ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 313 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر کریں۔ استغفر اللہ کی اگر دعا آتی ہے تو دعا پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی یہ پڑھ لیں، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان کلمات کو پڑھ لیں۔ لیکن استغفار کا آج کی رات ذکر ضرور کریں، ورد کریں اور کثرت سے کریں۔ 313 مرتبہ اگر آپ استغفر اللہ کا ذکر کر لیں گے تو یہ کثرت میں شمار ہو جائے گا۔ استغفر اللہ کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ ہی سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد یا ارحم الراحمین، اللہ الصمد یا ارحم الراحمین کا اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر ذکر پاک کرنے۔ پھر 33 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر 33 مرتبہ ان کلمات کو پڑھی۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھی، پھر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں کریں۔ اس رات کو پٹاخے چلا کر نہ گزاریں، حلوہ پوڑی کھا کر نہ گزاریں، اس رات کو سجدوں میں رو رو کر گزاریں۔ یہ رونے کی رات ہے، یہ مانگنے کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پوری امت مسلمان کے لیے بھی دعا کریں۔ اے اللہ، اس مبارک رات کے صدقے ہماری تقدیریں بدل دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔
ہمارے رزق اور دولت کو بڑھا دے، ہمارے نصیب اور تقدیر کو ایسا بدل دے کہ لوگ ہماری قسمت پر رشک کریں۔ پنجگانہ نماز پڑھنے والا ہمیں بنا، اے اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے بتائے ہوئے رستوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی اس بابرکت رات مولا، جن لوگوں نے اس دنیا فانی سے رخصت ہونا ہے یا جن لوگوں نے اس دنیا میں آنا ہے، ان سب کے لیے برکتیں، نعمتیں عطا فرما، چاہے وہ دنیا کی ہوں یا آخرت کی ہوں۔ ہم سب کے لیے بہترین نعمتیں عطا فرما اور ہمیں طرح طرح کے انعامات سے مستفید کر ہمیں اپنا ہمیشہ محتاج رکھنا، اپنے نبی کا محتاج رکھنا، نبی کی آل اولاد کا محتاج رکھنا، ہمیں کسی اور کا محتاج نہ رکھنا، ہمیشہ اپنے در کا مانگنے والا رکھنا، کسی اور در پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ ہماری ضرور بخشش اور مغفرت کرے گا اور ہماری ہر دعا پر شرف قبولیت کی مہر ضرور لگائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کی بھی توبہ ایجاد کا ذریعہ بن جائے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔